شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری اور آئی ٹی ماہرین کو راغب کرنے کے لیے پالیسیاں مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ پاکستان نے آج جدید ٹیکنالوجی اور نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت اور عام انتخابات کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹرز قائم کیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور ترویج کے لیے دنیا بھر سے آئی ٹی ماہرین راغب کرنے کے لیے ضروری پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ ملک کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان اس شعبے میں ترقی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اجلاس میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کی بجٹ، فائنانس، آڈٹ اور تکنیکی کمیٹیوں کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں اتھارٹی کے لائسنسنگ کے لائحہ عمل، اتھارٹی کے طریقہ کار اور تکنیکی کمیٹی کے فیس کے قواعد و ضوابط کے مسودوں کی بھی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چین میں پاکستان کے نامزد سفیر خلیل الرحمان ہاشمی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ سی پیک کے تحت ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، جبکہ اسٹریٹجک اہمیت کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں کو بھی اس بڑے منصوبے میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے چین کو پاکستان کا برادر ملک اور مستقل اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیتے ہوئے پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا اہم ذریعہ ہے۔ صدر مملکت نے نامزد سفیر کو چین کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کوششیں کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے آج جدید ٹیکنالوجی سے لیس نیویگیشن سسٹم اور پرواز کی منفرد صلاحیت کے حامل فتح 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہتھیاروں کا یہ نظام 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کو تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسروں اور سائنسدانوں اور انجینئروں نے دیکھا۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے کامیاب فضائی تجربے پر فوجیوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت اور عام انتخابات 2024 سے متعلق شکایات کے حل کے لیے انتخابی عمل کی نگرانی اور شکایت کے ازالے کا مرکز قائم کیے ہیں۔ عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے انتخابات کی نگرانی اور شکایت کے ازالے کے مراکز اسلام آباد سمیت صوبائی ڈویژن اور ضلع کی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق شکایات کے جلد ازالے کے لیے ای ایم سی سی میں تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم ابتدائی تحقیقات کے لیے متعلقہ اہلکاروں، فریقوں، ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں سے رابطے میں رہے گا۔ لوگ کسی بھی قسم کی شکایات الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹر میں ای میل ایڈریس complaints@ecp.gov.pk یا واٹس ایپ نمبر 032750506110 پر میسج بھیج کر درج کروا سکتے ہیں۔ شکایت کنندگان کی سہولت کے لیے 111-327-000 نمبر پر ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے، جو ابتدائی طور پر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرے گی۔ یہ مرکز وسط جنوری 2024 سے شروع ہوگا اور 8 فروری کو پولنگ ڈے کے اختتام اور نتائج مرتب ہونے تک ہفتے کے 7 روز 24 گھنٹے کام کرے گا۔
عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جو ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں پر فیصلے اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی فہرست اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اگلے ماہ کی 12 تاریخ تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں ضلع لاڑکانہ کے علاقے گڑی خدا بخش پہنچ گئے ہیں۔ ادھر اس موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے ملک بھر سے ہم ہیں سخن نواز کے عنوان سے شاعری پر مبنی کئی پروگرامز کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ پروگرام آئندہ ماہ سے کراچی، لاڑکانہ، حیدرآباد، بھاولپور، ملتان، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، کوئٹہ، خوزدار، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نشر کیے جائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 341 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 20,915 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔